نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، 3 روزہ ورکشاپ کا آج پہلا دن ہے اور آج آپ کے سامنے آپ کے درجات کی مختلف کتب اور مختلف درجات کی کتابوں کے حوالے سے کچھ اہم امتحانی مقامات آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ لیکن ایک بات میں شروع میں پھر سے عرض کر دیتا ہوں، امتحانی مقامات یہ میرے تجربے کی روشنی میں ہیں، یہ کوئی حتمی نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ چونکہ ہم یاد کریں گے تو بس یہی پرچے میں آئیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے نصاب میں پوری کتابیں پڑھی ہیں، یہ کتابوں کے معتد بھی حصے پڑھے ہیں تو دیگر حصوں کو بھی دیکھیں۔ صرف یہی نہیں کہ آپ جو ہے وہ اسی پر انحصار کر لیں کہ چونکہ استاد نے امتحانی مقامات بتا دیے لہٰذا ہم تو اسی پر بیٹھیں گے۔ ثانیہ خاصہ سال اول کی جو کتابیں ہیں ان میں سے پہلا پرچہ جو ہوتا ہے وہ پارہ عامہ کا ہوتا ہے، اس میں 2 سوال ہوتے ہیں اور خلاصہ تجوید سے 1 سوال ہوتا ہے۔ پارہ عامہ بنیادی طور پر سب سے آخری پارہ ہے، اس میں عام طور پر 3 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے: لفظی ترجمہ، ترکیب اور شان نزول یا واقعات جس کو کہا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ مختصر تفسیر۔ آپ اس پارے کے اندر شان نزول تمام یاد کر لیں، جیسے عبس و تولی صورت ہے اس کا شان نزول ہے، اور اسی طریقے سے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون اس کا شان نزول ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ بروج کا شان نزول ہے۔ اسی طریقے سے آپ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ جو آیاتیں ہیں، فجر کا کیا معنی ہے، وتر یا وتر کا کیا معنی ہے، شفع کا کیا معنی ہے، اس کی کیا تفسیر ہے، ان کو دیکھیں۔ اسی طریقے سے آپ سورۃ ضحیٰ ہے، سورۃ شمس ہے، سورۃ بلد ہے، خاص طور پر سورۃ بلد کے اندر وما ادراک ما العقبہ، عقبہ سے کیا مراد ہے، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، اس سے مراد شریعت ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ غاشیہ کے اندر افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اللہ نے تخلیق کے مختلف مثالیں بیان فرمائیں، تخلیق کے لیے مختلف مراتب بیان کیے، یہ کیوں بیان کیے۔ اسی طرح سورۃ والتین ہے، اللہ نے قسمیں کھائیں، سورۃ الم نشرح ہے، سورۃ ضحیٰ ہے، ان کے شان نزول ضرور یاد کیجیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں شان نزول ہے، اس کو دیکھیں۔ سورۃ زلزال ہے، عادیات ہے، ان کے شان نزول ہے، ان کو دیکھیں۔ آگے پھر تقریباً تمام صورتوں کے شان نزول اور واقعات ہیں، سورۃ الناس تک کوئی بھی شان نزول آپ نہ چھوڑیں، تمام کے تمام شان نزول دیکھیں۔ ایک سوال مستقلاً شان نزول کا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ مختلف صورتیں جو ہیں جہاں پہ الفاظ مجمل ہیں، الفاظ مختصر ہیں، ان کی تفسیر لمبی ہو سکتی ہے، ان کو یاد کیجیے۔ بسم اللہ کر کے آج سے سورۃ عما یتساءلون سے سورۃ نبأ سے شروع کر لیجئے، اور ایسے آگے یاد کرتے جائیں۔ ایسا پہلے شان نزول کو دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد مفردات کو دیکھ لیں، اور پھر جو ہے آہستہ سے ترجمہ اور تفسیر کو دیکھ لیں، تو یوں آپ کیا انشاءاللہ پارہ عامہ حل ہو سکتا ہے۔ خلاصہ تجوید کے اندر مخارج کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، حروف کی جو صفات لازمہ ہیں، صفات عارضہ ہیں، ان کو یاد کر لیں، اور اس کے بعد 3 اور چیزیں دیکھ لیں: میم کے قواعد، با کے قواعد، اور جو ہے وہ را کے قواعد۔ مفخم کہاں ہوتا ہے، مشدد کہاں ہوتا ہے، میم کے، اور اس طریقے سے اظہار، اقلاب، حروف جو ادغام کی صورتیں جن میں حروف متجانسین ہیں، اور اس طریقے سے متقاربین ہیں اور حروف مثلین ہیں، یہ ان چیزوں کو دیکھ لیں مختصراً۔
مخارج کو یاد کر لیں، صفات لازمہ صفات عارضہ کو دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے لام میم اور با ان کے قواعد کو دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ حروف جو مدغم ہوتے ہیں، آمزی کے وہ متقاربین ہوں، آمزی کے وہ مثلین ہوں، آمزی کے وہ جو ہے وہ متقاربین ہوں، جو بھی ہوں ان کو یاد کر لیں، یہ مختصراً یاد کر لیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو یوں سمجھیں کہ آپ کا آدھے سے زیادہ حصہ آپ کا اس سے ہو جائے گا۔ یہ سوال یعنی پارہ عامہ سے متعلق جو آپ کا پیپر ہے وہ آسانی کے ساتھ یوں آپ کا حل ہو سکتا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اس لیے کوشش کیجیے اس کو یوں حل کیجیے۔ اور ثانیہ خاصہ سال دوم کی جو طالبات ہیں ان کا تیسرا پیپر ہوتا ہے مختصر القدوری کا، اور ان کا جو نصاب ہے وہ ابتدا سے کتاب الحج کے اختتام تک، اور پھر کتاب النکاح سے کتاب النفقات تک۔ سب سے پہلے آپ کتاب الطہارت کو مکمل دیکھیں، ساری کی ساری کتاب الطہارت کو دیکھیں، کوئی بھی کتاب ہو اس کے پہلے کم از کم 3 سے 4 اسباق کو بالتفصیل بالاستیعاب اس کا مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں۔ اس کے بعد آپ تیمم کا لغوی معنی، اس کی اصطلاحی معنی، پھر مدت تیمم کی کتنی مدت ہوتی ہے، مقیم کے لیے کیا مدت ہے، مسافر کے لیے کیا مدت ہے، پھر ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ اس کے بعد تیمم کے بعد جو ہے وہ مسح خفین کا ہے۔ مسح خفین موضوع پر جو مسح ہوتا ہے، مقیم کے لیے کیا ہے، مسافر کے لیے جو ہے اس کی کتنی مدت ہے، مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے۔ اور اسی طریقے سے تیمم کے لیے تو خیر مدت نہیں ہوگی، مسافر مقیم کے لیے دونوں کا حق میں برابر ہوتا ہے، مسح خفین کے اندر جو ہے وہ مسافر اور مقیم کے لیے مدت ہوتی ہے، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کتنا پھٹن ہو، خرق جس کو کہتے ہیں، خرق کثیر ہو، کس قسم کا خرق ہو کہ جو مسح خفین کے لیے ناقض ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ جو انتہائی اہم ہے وہ ہے مسح الخفین کے باب میں ولا يجوز المسح على الجوربین الا يكون سخینین، یہ ضرور طریقے سے دیکھیں، ضروری دیکھیں اس مسئلے کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح جو جبائر ہیں، پٹیاں وغیرہ، ان پر مسح، پھر پٹیوں کا ٹھیک ہونا یا پٹیوں کا ٹھیک نہ ہونا، یعنی پٹیوں سے مراد ہے اس زخم کا ٹھیک ہونا یا ٹھیک نہ ہونا، یعنی بر کا ہونا یا غیر بر کا ہونا۔ بر ہو اور مسح کیا ہو تو کیا حکم ہے، غیر بر ہو مسح کیا ہو تو پٹی گر جائے کیا حکم ہے۔ اس کے بعد حیض کا باب شروع ہو جاتا ہے، حیض کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور اسی طرح حیض کی کم سے کم مدت، زیادہ سے زیادہ مدت، پھر اس کے بعد طہر متخلل، پھر نفاس ہے، پھر استحاضہ ہے، نفاس کی مدت کیا ہے، نفاس کون سا خون ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس کے بعد نجاستوں کو کن پانیوں سے زائل کیا جاتا ہے، کون سے جو ہے وہ مائع والی چیزیں جو پانیوں کے حکم میں ہیں، پھر نجاست کی اقسام، مری، غیر مری، مخففہ، مغلظہ، ان کو دیکھیں۔ اسی طرح مسح الخفین کے اندر جرموک کو دیکھیں، جرموک پر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا سکتا، اور جو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جوربین کا لفظ ہے، آج کل غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور وہ جرابوں پر مسح کے قائل ہیں، وہ اسی مسئلے سے استدلال کرتے ہیں، اور اس طرح کی حدیث بھی آتی ہے، اور یہ مسئلہ اپنے اساتذہ سے سمجھ لیں اچھی طرح سے، معلمات سے یا معلمین سے جو استاد پڑھاتے ہیں یا استانیہ پڑھاتی ہیں، کہ اس مسئلے کا کیا مطلب بنتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کتاب الصلاۃ شروع ہو جاتی ہے۔ کتاب الصلاۃ میں اوقات ہیں، اول وقت کون سا ہے نمازوں کا، آخری وقت کون سا ہے، پھر مستحبات جو مستحب اوقات ہیں وہ کون سے ہیں، اس کے بعد اذان کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اذان کی کلمات، اقامت کے کلمات، اور پھر نماز کی شرائط، نماز کے ارکان، اسی میں ہے مرد کا سطر، عورت کا سطر، مرد کا سطر کون سا ہے، عورت کا سطر کون سا ہے، اور اسی طریقے سے نماز کے اندر یہ ہے کہ اگر قبلہ پر مشتبہ ہو جائے، فإن اشتبہت یا فإن اشتبہت، قبلہ مشتبہ ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے،
پھر اس کے بعد آپ صفت الصلاح ہے اس کو بھی دیکھ لیں، اور پھر جماعت ہے، باب الجماعت، یہ بھی انتہائی اہم مقام ہے۔ اس میں یہ دیکھیں کہ امامت کا مستحق کون ہے، اور پھر عورت کی جو نماز ہے، عورتوں کی جو نماز ہے، ایک تو یہ ہے کہ ترتیب میں عورتیں کہاں کھڑی ہوں گی، دوسرا یہ ہے کہ عورتیں اگر جماعت کرانا چاہیں تو ان کی نماز کا حکم کیا ہے، اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کا امام کہاں کھڑا ہوگا، یہ ضرور دیکھیں۔ اس کے بعد قضا نمازوں کا بیان ہے جس میں اوقات مکروہ ہیں، تفصیلاً دیکھیں ان کو، کون سے اوقات مکروہ ہیں، طلوع شمس، استواء شمس، غروب شمس۔ پھر سجدہ صاحب کو دیکھیں، سجدہ صاحب کب کیا جاتا ہے اور کس پر کیا جاتا ہے۔ سجدہ صاحب ہمیشہ واجب کی قضا کے لیے کیا جاتا ہے نماز کے اندر، مریض کی نماز ہے، اور اسی میں یہ ہے کہ ایک آدمی امام ہو اور وہ قیام پر قادر ہو، کیا وہ خلف القائد نماز پڑھ سکتا ہے؟ امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے مقتدی کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ مسئلہ امتحانی مقامات میں سے ہے، کئی پرچوں میں آیا ہوا ہے۔ سجدہ تلاوت ہے، قرآن مجید کے اندر کتنے سجدے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے، 14 سجدے ہیں۔ اور پھر مسافر کی نماز ہے، قصر ہے، کون سی نمازوں میں قصر ہے، کون سی نمازوں میں قصر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جمعہ کی شرائط، جمعہ کا باب الجمعہ شروع ہو جاتا ہے، تو جمعہ کی شرائط ضرور یاد کریں، کس پر جمعہ کی نماز واجب ہے، کس پر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے۔ اور پھر صلاۃ العیدین ہے، اور اس میں ایام تشریق بہت اہم ہیں، اس میں اختلاف ہے، ایام تشریق کب سے شروع ہوں گے، آیا وہ 25 نمازیں بنتی ہیں یا 27 نمازیں بنتی ہیں، تو یہ ضرور یاد کریں۔ اسی طرح آگے پھر کسوف کا باب ہے، صلاۃ الکسوف ہے، پھر خسوف ہے، پھر استسقاء ہے، ان کو دیکھیں، کسوف کا معنی کیا ہے، خسوف کا معنی کیا ہے، استسقاء کا معنی کیا ہے۔ اسی میں صلاۃ الخوف بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، خوف کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، امام کیسے دو طائفے بناتا ہے۔ صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ، اب اس میں عورت کے لیے کون سا جو ہے وہ کفن کتنے کپڑوں کا ہوگا، اور مرد کے لیے کتنے کپڑوں کا ہوگا، قبر کی کتنی قسمیں، 2 قسمیں، ایک لحدی قبر ہوتی ہے، ایک شکی قبر ہوتی ہے۔ پھر اسی کے بعد شہید ہے، باب الشہید یا کتاب الشہید، شہید کا لغوی اور اصطلاحی معنی، شہید کی کتنی اقسام ہیں۔ پھر زکوٰۃ کا باب شروع ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا معنی، زکوٰۃ کا لغوی اصطلاحی معنی، زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کی شرائط، پھر زکوٰۃ کے ابواب مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ بیلوں کی زکوٰۃ ہے، گایوں کی زکوٰۃ ہے، بکریوں کی زکوٰۃ ہے، اونٹوں کی زکوٰۃ ہے، اور پھر اس کے بعد سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ، اور اسی طریقے سے پھر زروع اور ثمار، کھیتیوں اور پھلوں کی جو زکوٰۃ ہے، اس میں جو عشر و خارج وغیرہ ہوتا ہے وہ، اور اس کے بعد پھر مصارف زکوٰۃ ہیں کہ کن لوگوں کو صدقہ دینا ہے، من یجوز دفع الصدقہ ومن لا یجوز۔ پھر صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر کس پر واجب ہے، صدقہ فطر کی کیا شرائط ہیں، اس کا نصاب کیا ہے۔ اس کے بعد پھر صوم کا ذکر ہے، صوم کی اقسام، صوم وغیرہ یعنی روزہ، اس کی شرائط، اور اس کے بعد پھر صوم کے اندر نظر بھی ہے، ایک نظر مطلق ہے، ایک نظر معین ہے، ان کو دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد پھر اعتکاف کا بیان ہے، اعتکاف کی اقسام، اعتکاف کا لغوی اصطلاحی معنی، اور اعتکاف کی اقسام اور اس کی شرائط، اعتکاف سنت موقدہ کون سا ہے، اعتکاف واجبہ کون سا ہوتا ہے، اعتکاف سنت کون سا ہوتا ہے۔ اور اگر حج کے ابواب بھی آپ کی جو ہے وہ نصاب میں داخل ہیں تو پھر حج کا لغوی اصطلاحی معنی، حج کی 3 قسمیں ہیں، مفرد ہے، تمتع ہے، اور اسی طریقے سے قارن، مقرن، یا جو ہے وہ قران جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ 3 قسمیں، تلبیہ کسے کہتے ہیں، دم کی اقسام، جنایات جو ہیں۔ اس میں پھر آخر میں جو ہے وہ حدی کا باب ہے، حاجی کا محصر ہونا ہے، اگر حج فوت ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔
یہ تمام ابواب جو میں نے آپ کو مختصراً بتائے ان کو ضرور یاد کیجیے۔ دوسرے حصے میں نکاح ہے، نکاح کا لغوی اصطلاحی معنی، کن سے نکاح کرنا جائز ہے، کن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر طلاق کا باب ہے، طلاق سے پہلے رضاعت کا ہے، دودھ پلانے کا بیان ہے، دودھ کس سے پلایا جائے، کتنا پلایا جائے، بچے کے لیے کتنی مدت ہونی چاہیے۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد طلاق کا باب ہے، طلاق کی اقسام، طلاق کا لغوی اصطلاحی معنی، اور اسی طریقے سے طلاق حسن، طلاق بدعت، طلاق حسن، پھر الفاظ کنایہ، الفاظ بائن، پھر شرائط کا بیان، پھر ایلا کا لغوی اصطلاحی معنی، ایلا شرعی کون سا ہوتا ہے، ایلا غیر شرعی کون سا ہوتا ہے، خلا کا بیان، خلا کسے کہتے ہیں، خلا کا لغوی اصطلاحی معنی، لعان کسے کہتے ہیں، لعنت کرنا جب عورت پر مرد یہ کہے کہ یہ بیٹا میرا آپ سے نہیں ہے، پھر قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر عدت کا بیان، اگر عورت کا انتقال ہو، مرد کا انتقال ہو جائے تو عورت کی عدت کیسی ہوگی، آدمی اگر بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی عدت کیسی ہوگی، اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت کیسی ہوگی، اگر عورت ایسی ہے کہ جس کو حیض نہیں آتا تو اس کی عدت کیسی ہوگی۔ تو یہ عدت کے ابواب کے اندر موجود ہیں، ان کو دیکھیے۔ اور پھر نفقات، خرچے وغیرہ۔ تو یہ ثانویہ خاصہ سال دوم کی جو قدوری شریف ہے، جو کہ تیسرا پیپر ہوگا انشاءاللہ، اس کے اہم مقام آپ کے سامنے میں نے شیئر کی ہیں، ان کو دیکھ لیجئے۔ عالیہ سال اول کا جو کہ ترجمہ اور مختصراً جو کہ تفسیر ہے، وہ سورۃ روم سے لے کر سورۃ مرسلات تک ہے۔ میں مسلسل یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، کل دراسات میں بھی یہ باتیں عرض کی ہیں، اپنے بچوں کو بھی بتاتا رہتا ہوں اپنے مدرسے کے اندر، آج آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اور جو ہمارے سامنے مصحف ہے، اس کے اندر جو پہلے 15 پارے ہیں یہ مشکل ترین سپارے شمار کیے جاتے ہیں، یہ احکامات کے ہیں، اور آخری 15 جو ہیں یہ احکامات ان میں خال خال ہیں، کم کم ہیں۔ اور یہ جو عام طور پہ جو آپ کا سورۃ روم سے لے کر الف لام میم غلبت الروم سے لے کر سورۃ مرسلات کے اختتام تک ہیں، ان میں تقریباً شان نزول ہیں۔ آپ شان نزول دیکھیں، بالکل شروع میں الف لام میم غلبت الروم، اس کا شان نزول ہے ان آیات کا، اس کے متعلق پس منظر میں ایک واقعہ ہے، اس کو دیکھیں۔ اور اسی صورت کے بالکل آخر کے اندر پھر ایک شان نزول ہے، پھر اس کے بعد سورۃ لقمان شروع ہوتی ہے، 2 آیتوں کے بعد وہاں شان نزول ہے، اور پھر سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع کے بعد پھر شان نزول ہے، اور پھر سورۃ لقمان کے بالکل آخر کے اندر ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، یہ جو آیت کریمہ ہے جس کے اندر 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اس کو ضرور یاد کریں۔ آگے سے سورۃ سجدہ شروع ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے پھر تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اس کو دیکھیں۔ پھر سورۃ احزاب ہے، غزوہ احزاب کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں، 22 پارے، بالکل 21 پارے کے آخر میں اور 22 پارے کے شروع میں ازواج مطہرات کے متعلق سختی والے احکامات ہیں، ان کو دیکھیں۔ اور 22ویں پارے کے دوسرے رکوع کے اندر پھر سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے متعلق، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ، اس کو دیکھیے۔ پھر تیسرے رکوع کے اندر پھر شان نزول اور احکامات جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھیں۔ اسی طرح سورۃ احزاب کے بالکل اختتام پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اس کا شان نزول ہے، اسے دیکھیں۔ اور اس سے پیچھے جو ہے وہ پردے کے احکامات ہیں، ان کو دیکھیں۔ پھر آگے سورۃ سبا شروع ہو جاتی ہے، سورۃ سبا کا جو دوسرا رکوع ہے یہ مشکل ترین ہے، اس کا ترجمہ تیسرے رکوع تک دیکھ لیجئے۔ پھر سورۃ فاتر تھوڑی آسان ہے، اس کے پہلے 2 رکوع کا ترجمہ دیکھ لیں۔ سورۃ یاسین کو شروع کریں، اور سورۃ یاسین کا خاص طور پہ جو دوسرا رکوع ہے اس کو مکمل دیکھیں، اس میں شان نزول ہے۔ اور ہمارے علی اعبد الذی سے 3-4 آیتیں آگے تک۔ اور پھر سورۃ صافات ہے، اس کو دیکھیں، واقعات ہیں، سورۃ صاد ہے، واقعات ہیں، پھر شان نزول بھی ہے، سورۃ زمر ہے، سورۃ مومن ہے، اور پھر سورۃ سجدہ شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے پھر سورۃ شورا ہے۔ تو یہ میں نے چیزیں بتائی ہیں آپ کو، اس طرح آپ اگر پیپروں اس کو نکال لیں، قرآن مجید کو نکال لیں، میرے سامنے قرآن مجید نہیں ہے تو مجھے ذرا مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس طریقے سے آپ قرآن مجید کو نکالیں، ہر صورت کے متعلق دیکھتے جائیں۔ اور اگر آپ کے پاس
انوار البیان ہو تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، شاہ نزول کو آپ دیکھتے جائیں۔ تو یوں انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ جو پرچہ ہے یعنی ترجمہ اور تفسیر کا، اگر آپ ان تمام کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ سے قوی مجھے امید ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ اس کو حل کر پائیں گے۔ لیکن اگر جو ہے وہ آپ کو یہ پرچہ اس طرح مشکل لگے اور آپ اس کو حل نہ کر سکیں اور آپ تیاری بھی نہ کریں تو پھر آپ کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گی۔ جی، تو عالیہ سال دوم کی کتاب جو پیپر ہے وہ ہدایہ جلد اول کا یہ چوتھا پیپر ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ فقہ سے تعلق رکھتی ہے تو اس کے 3 سے 4 باب پہلے جو ہے مستقلاً دیکھ لیں، باقی میں بتاتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جائیں۔ نواقض وضو ہے، غسل ہے، اور اس طریقے سے کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے الایثار، جھوٹے پانیوں کا بیان ہے، تیمم کا لغوی اصطلاحی معنی اس کی جی، اور اس طریقے سے مس الخفین اس کی مدت کا بیان، اور مستحاضہ عورت ہے، حیض والی، نفاس والی، اور ان کی مدتیں، ان کا لغوی اصطلاحی معنی، کم سے کم مدت حیض کی کتنی ہے، نفاس کی کتنی ہے، زیادہ سے زیادہ مدت ان کی کتنی ہے، طور متخلل اسی میں آ جائے گا، انجاس، نجاست کی پھر اقسام وغیرہ، یہ ان کو دیکھ لیجئے۔ اور اس طریقے سے پھر نمازوں کے اوقات ہیں، مستحب اوقات کون سے ہیں، اول وقت کون سے ہیں، مکروہ اوقات کون سے ہیں، پھر اذان جو ہے اس کا لغوی اصطلاحی معنی، اقامت کے کلمات ہیں، نماز کے ارکان، نماز کی شرائط ہیں، پھر امامت کے اندر کون زیادہ جو ہے وہ مستحق ہوگا امامت کا، اور عورت کی امامت جائز ہے یا نہیں ہے، اگر عورتیں نماز پڑھیں امام کے پیچھے تو کس ترتیب سے کھڑی ہوں، اور پھر صلاۃ الوتر ہے تو اس کو ضرور دیکھیں، یہ امتحانی مقام ہے۔ قرات ہے، کیسے قرات کریں امام کے پیچھے، گھر میں پڑھیں تو کیسے پڑھیں۔ صلاۃ الجمعہ ہے، جمعہ کی شرائط ہیں، کن پر جمعہ واجب ہے، کن پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ تکبیرات تشریق کو دیکھیں، کسوف کی نماز ہے، استسقاء کی نماز ہے، اس کو دیکھیں، صلاۃ الخوف کو دیکھیں، جنائز کو دیکھیں، مرد کا جنازہ، عورت کا جنازہ، پھر ان کا کفن، اور پھر اسی طریقے سے شہید کی تعریف، شہید کا لغوی اصطلاحی معنی، اور شہید کی اقسام ہیں، زکوٰۃ کا نصاب ہے، زکوٰۃ کا لغوی اصطلاحی معنی، زکوٰۃ کی شرائط ہے، اور پھر زکوٰۃ کی جو اقسام ہیں وہ تو ضرور دیکھیں، مثلا زکوٰۃ الابل ہے، زکوٰۃ البقرہ ہے، زکوٰۃ الشاۃ ہے، اور اسی طریقے سے اللہ آپ کو نیکی دے زکوٰۃ الفضہ، زکوٰۃ الذہب ہے، زکوٰۃ الزروع والثمار ہے، یہ چاندی سونے کی زکوٰۃ، پھلوں کی زکوٰۃ، اور بکری کی زکوٰۃ، اونٹ کی زکوٰۃ، گایوں کی زکوٰۃ، گھوڑوں کی زکوٰۃ، ان تمام کو دیکھیے۔ اور اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ آپ صوم، آگے باب الصوم شروع ہو رہا ہے تو اس کو دیکھیں کہ صوم کی اقسام ہیں، نفلی روزہ ہے، واجب روزہ ہے، فرض روزہ ہے، اور اسی میں نظر کے روزے ہیں، ان کو دیکھیں، نظر کی اقسام کو دیکھیں، اور روزہ کن چیزوں سے رکنے کا نام ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ان کو ضرور دیکھیں۔ اعتکاف کی تعریف پہلے بتا چکا ہوں، لغوی اصطلاحی معنی، اعتکاف کی اقسام، اس طریقے سے حج کی اقسام، حج کی تعریف، اور پھر جنایات کو ضرور دیکھیں، احصار کو بھی دیکھیں۔ یہ جو قدوری پرچے والے تھے وہ بھی احصار کو دیکھیں۔ احصار کہتے ہیں کہ حاجی حج پر جا رہا ہے اور کسی وجہ سے وہ رک گیا، اس کو تکلیف ہو گئی، وہ اپنا حج ادا پورا نہیں کر سکا، اس کو کہتے ہیں محصر۔ تو یہ احصار کو ضرور دیکھیے، اور اس طریقے سے حدی کے باب کو بھی ضرور دیکھیں۔ تو یہ آپ کا جو ہدایہ ہے جلد اول، یہ انشاءاللہ یوں آپ کا پایہ تکمیل کو پہنچ سکتی ہے۔ اگر جو ہے وہ آپ ان مقامات کو جو میں نے آپ کے سامنے جلد جلد مختصر عرض کر دیے، ان کو دیکھ لیں، یہ معتدبی حصہ بن جاتا ہے۔ لغوی اصطلاحی معنی ہر باب کے، اس کی شرائط کو دیکھیں، احکامات کو دیکھیں، جہاں سے نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے اس کو دیکھیں، اور توکل شروع کر دیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی یہ ہدایہ جو ہے یہ بہت حد تک کور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور آخر میں، سب سے آخر میں جو ہے وہ بس ابھی بار بار مجھے نوٹس بھی آ رہا ہے کہ آپ کا وقت کم ہے اور یہ بند ہو جائے گی، جیسے یہ بند ہو دوبارہ آپ تمام نے شریک ہو جانا ہے۔ تو تحاوی شریف، یہ عالمیہ سال اول کی جو تحاوی شریف ہے اس کے میں مختلف جو ہے اہم مقامات بتا دیتا ہوں۔ خاص طور پہ اس میں ایک بات کا خصوصی طور پر یہ ذہن میں رہے کہ کتاب و تحاوی کے اندر امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظر تحاوی یہ بہت اہم ہے، اس کو اہمیت حاصل ہے، اس لیے جس باب کے آخر میں نظر تحاوی ہے، امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود قول کی ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس باب کے اندر گویا جو ہے وہ اختلاف ہے، اس باب کے اندر امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا موقف، اپنا جو ہے وہ
مسئلہ کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور دیکھیں۔ اور میں اس سے پہلے بھی یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المسائل والدلائل، ہمارے حضرت شیخ مولانا فیض احمد فیض صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محقق انسان تھے، بہت بڑے قابل اور فقیہ الاثر تھے، ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے، وہ عام کتاب کتب خانوں سے مل جاتی ہے، اس کو لے لیجئے۔ دورے اور دورے اور مشکات کی جو طالبات ہیں یا طلبہ ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور وفاق کا وہ پرچہ پاس کر سکتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے المسائل والدلائل، ٹھیک ہے۔ چلے میں اب شروع کرتا ہوں۔ تو اس میں کتاب و طہارت کو آپ دیکھیں، سات الجنائز کو دیکھیں، اور اسی طریقے سے الماء یقوفی یا تقوفی نجاسہ، وہ پانی کی جس میں نجاست گر جائے تو آیا اس کا کیا حکم ہے، اس کو دیکھیں۔ اور اسی طرح جو ہے اس میں اختلافی مسائل بھی ہیں، وہ بھی ضرور دیکھیں۔ سورہ ہرہ کو دیکھیں، یعنی بلی کا جھوٹا، سورہ قلب کتے کا جھوٹا، سورہ بنی آدم، ان کو دیکھیں، ان کا اختلاف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور زبردست اختلاف ہے، اس کو ضرور دیکھیں، نظر تحاوی کو ضرور دیکھیں۔ اسی طریقے سے تسمیہ علی الوضو، وضو کے لیے نیت یعنی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے سنت ہے، ہمارے نزدیک واجب نہیں، امام شافعی واجب سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، اختلافی مسئلہ، اس کو دیکھیں۔ اس طریقے سے جو ہے فرض و مسح الراس فی الوضو، یعنی وضو کے اندر جو ہے سر پر مسح کرنا کتنا فرض ہے، ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا حصہ جو ہے وہ مسح میں فرض ہے، اور امام شافعی کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، یہ اختلاف ہے، نظر تحاوی ضرور دیکھیں۔ حکم المنی، حل ہوا طاہر ام نجس، منی نجس ہے یا پاک ہے، اس میں اختلاف ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اس طریقے سے باب وقل ما غیرت النار، یعنی کیا جو چیز آگ سے پکائی جائے اس کا کھانا اس کے بعد وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس کو ضرور دیکھیں۔ باب مس الفرج، فرج کو چھونے کے بعد وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس میں اختلاف ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ مس الخفین، اس کو ضرور دیکھیں۔ ذکر الجنوب اور حائض، اس کو ضرور دیکھیں۔ جنبی اور حائض کا تذکرہ، اس میں اختلاف ہے، نظر تحاوی مشہور ہے یہاں کی، اس کو ضرور دیکھیں۔ بول الغلامی والجاریہ، بچی اور بچے کا پیشاب، کیا ان دونوں میں فرق ہے یا فرق نہیں ہے، نظر تحاوی انتہائی اہم ہے، اس کو دیکھیں۔ باب المستحاضہ، کیف تطہر، آپ کی اچھا کتاب الصلاۃ سے ہے، کتاب الصلاۃ سے تا کتاب الجناز، اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ تو میں کافی سارا لکھا ہے میں نے، ٹھیک ہے، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ چلے تو کتاب الصلاۃ سے ہے، تو کتاب الصلاۃ کے اندر اقامت ہے، اذان ہے، الصلاۃ خیر من النوم والا باب ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر دو آدمی ان میں سے ایک اذان دے دے ویقیم الاخر، دوسرا اقامت ہے، تو کیا یہ جائز نہیں ہے؟ پھر نظر تحاوی کو دیکھیں، مواقیت الصلاۃ ہیں، جمع بین الصلاتین ہے، اس کو دیکھیں۔ اور اس میں نظر تحاوی کا اختلاف بھی، اس میں امام طاہوی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، نظر تحاوی بہت مشہور ہے کہ یہ جو دو نمازوں کو جمع کرنا ہے جس کو کہا جاتا ہے جمع بین الصلاتین، آیا یہ صورتاً جائز ہیں یا حقیقتاً جائز ہیں، یعنی ظہر اور عصر کی نماز کو ایک وقت میں پڑھنا، یا ان دونوں کو ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھنا اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا کس طرح جائز ہے؟ اس طریقے سے عصر کی نماز کو کیا جلدی پڑھا جائے گا یا اس کو مؤخر کر کے پڑھا جائے گا؟ تو یہ بھی نظر تحاوی مشہور ہے۔ رفع الیدین فی افتتاح، یہ ہاتھوں کو اٹھانا افتتاح نماز میں، اور اس طریقے سے رفع الیدین کا مسئلہ انتہائی اہم ہے۔ باب الفطر صفحہ 177 پر ہے، اس کو دیکھیں۔ صلاۃ الخوف کو دیکھیں، 194 صفحے پر ہے۔ کسوف استسقاء کو دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اگر ایک آدمی جو ہے وہ نماز کو شروع کرتا ہے قاعد بیٹھ کر، تو کیا جائز ہے کہ وہ رکوع کرے کھڑا ہو کر، اس کو ضرور دیکھیں۔ صلاۃ الصحیح خلف المریض، تندرست آدمی کا مریض کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کو دیکھیں۔ صلاۃ المسافر کو دیکھیں۔ باب المرور بین ید المصلی حل یقطع علیہ ذالک صلاۃ عملہ، کہ اگر آدمی مصلی کے سامنے سے گزر جائے کیا اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا ٹوٹ نہیں جاتی، امتحانی مقام ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو ہے دباغ المیتہ، مردار کو دباغت دینا، کیا وہ پاک ہو جاتا ہے یا پاک نہیں ہوتا؟ الفخذ حل ہوا من العورہ، کیا فخذ جو ہے ران جو ہے کیا یہ سطر میں سے ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ کے اہم اور امتحانی مقامات ہیں، ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ تحاوی کے وہ باب ہیں جہاں کہ نظر تحاوی انتہائی اہم اور مشہور ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ باب بھی مشہور ہیں، لیکن یہ اہم مقام مجھے لگے ہیں میرے تجربے سے، میں نے اپنے تجربے سے لکھا ہے، لہٰذا ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ اگر ان کو صحیح طریقے سے نظر تحاوی سمیت ان اختلافی مسائل کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ اچھی طرح سے پرچے کو حل کر سکیں گے۔ باقی انشاءاللہ کل جو ہے وہ اسی طریقے سے ہر درجے کی ایک ایک کتاب کا امتحانی اہم مقام ہوں گے، اور درجہ دور حدیث کے انشاءاللہ 2 کتابوں پر ترتیب بناؤں گا کہ کوئی سی بھی 2 کتابیں ایسی ہوں کہ جن پر میں پوری طریقے سے آپ کے سامنے امتحانی مقامات شیئر کر سکوں انشاءاللہ العزیز۔ اور اسی طرح ورکشاپیں ہوں گی جس میں تمام کتابیں، میراث ہے، متنبی کیا کہتے ہیں اسے، مختارات ہے، سلح شاشی ہے، ہدایت النحو ہے،
مشکات ہے، تمام پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی